السلام علیکم سٹی آف نواب کے ساتھ پیش خدمت ہے ایک اور ولاگ سٹی آف نواب کی سیریز میں آپ کے لیے آج ہم لائے ہیں میوزیم آف نواب، جس میں ہم انشاءاللہ کور کرنے والے ہیں بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن جو صرف ہمارے محمد خان عباسی 5 کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں بلکہ جتنے بھی نواب اس پچھلے دور میں گزر چکے ہیں ان سب کی انفارمیشن اور ان سے ریلیٹڈ بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں اس بلڈنگ کے اندر موجود ہیں۔ تو آج آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو یہ ویڈیو ہونے والی ہے، تو اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ تو آئیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ توپیں جو آپ کو انٹرنس میں نظر آ رہی ہیں، یہ 1875 کے اندر سب سے زبردست ہتھیار استعمال ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس دور کا سب سے ہلکا استعمال ہونے والا ہتھیار تھا جس نے جنگ میں کافی زیادہ کرامت استعمال ہوا۔ اچھا جی، یہ بلڈنگ پرانے دور کی نہیں بنائی ہوئی، یہ بلڈنگ ابھی اسی دور میں ہی بنائی گئی ہے کچھ عرصے پہلے۔ یہ دراصل ہمارے نواب سر صادق محمد خان عباسی کی یاد میں بنائی گئی تھی تاکہ ان کی بہت ساری چیزوں کو محفوظ کیا جائے۔ چلیں آئیں جی اب بلڈنگ کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر بھی بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ جو دو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ جو پہلی کار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 3 پہیوں والی کار ہے۔ یہ 1952 سے 1957 کے درمیان اے سی کار لمیٹڈ کمپنی نے بنائی تھی، اور جو کہ اس دور میں صرف 3 ہی ماڈل تیار کیے گئے تھے، اور ان میں سے ایک ماڈل یہاں پر موجود ہے جو کہ ہمارے نواب سر صادق محمد خان عباسی کے پاس تھا۔ اس کے بعد آپ کو یہ کچھ ہتھیار نظر آ رہے ہیں، اور یہ کچھ جنگی سامان، ساز و سامان، اور یہ کچھ بندوقیں اور کچھ رائفلز جو پرانے دور میں استعمال ہوتی تھیں، اور کچھ ساز و سامان جو کہ نواب سر صادق محمد خان عباسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ اس دور کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس میوزیم کے اندر رکھی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ یہ آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، اور ایون آف دیٹ 200 سال پہلے کا بھی کلچر کیسا تھا، لوگ کیسے برتن استعمال کرتے تھے، کیسے اوزار استعمال کرتے تھے، ان کا رہن سہن، ان کا سب کچھ کیسا تھا۔ اور صرف ہمارے پاس یہ چیزیں ہی نہیں بلکہ بہت سی پرانی سویلائزیشن کی چیزیں بھی ہمارے صادق محمد خان عباسی کہ اس دور حکومت جہاں وہ رہتے تھے، اس پلیس کے اندر سے، زمین کے اندر سے اور اس کے دائیں بائیں اطراف سے ملی ہیں، جن میں پرانی مٹی کی بنائی ہوئی چیزیں تھیں اور لوگ جو استعمال کرتے تھے، اور کچھ پرانے زیور تھے بہت زیادہ پرانے جو صرف پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ اور یہ جو آپ کو سامنے مورتیاں نظر آ رہی ہیں، یہ بدھ مت کی مورتیاں ہیں، یہ زیادہ پرانے دور کی ہیں اور یہ ملی تھی۔ اچھا، یہ جو کہ بدھزم ایک ریلیجیس ہے، ان کے جن کو وہ مانتے ہیں، بدھ مت جسے کہا جاتا ہے، تو یہ بدھا کی ایک شیپ بنایا گیا تھا جو بزرگ تھے۔ تو یہ مسکرا رہے ہیں، بیسیکلی اس کی ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے۔ اچھا جی، یہ ہمارے پاس چونکہ اس میوزیم کے اندر بہت سارے سیکشن ہیں اور ہر سیکشن میں بہت ساری مختلف چیزوں کو کور کیا گیا ہے۔ اس سیکشن کے اندر قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن پاک جو کہ آپ یہ ترتیب سے دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی اور 14ویں 16ویں صدی کے قرآن ہیں۔ مطلب یہ آج سے تقریباً 1000 سال پرانے، تقریباً 900 سال پرانے قرآن مجید یہاں پر موجود ہیں۔ ان کے صفحے الحمدللہ بالکل صحیح حالت میں ہیں کہ پڑھے جا سکتے ہیں، زیادہ صفحے شہید نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد اب ہم نئے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر سیکشن کے اندر مختلف چیزوں کو رکھا گیا ہے، اور ہر سیکشن کی ایک اپنی ہی الگ انٹرسٹنگ انفارمیشن موجود ہے۔ اچھا، اس میوزیم کو بھی جب یہ کنسٹرکشن میں تھا، تو جب یہاں آتے تھے تو یہ بالکل ایک غفا کی طرح تھا۔ اس کے راستے بالکل ایسے تھے، ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن۔ خیر اب آپ یہاں آتے ہیں تو اب ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اب اس کی باہری بلڈنگ مکمل طور پہ بنائی جا چکی ہے۔ اچھا جی، یہ جو آپ کے سامنے اس ٹائم یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ اونٹ کی کھال سے بنایا گیا ایک مٹکا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ مٹی کا نہیں تھا، یہ چمڑے کا تھا، اور یہ یہاں پر پرانے دور کے کچھ برتن رکھے گئے ہیں، کچھ ساز و سامان پڑے ہوئے ہیں، کچھ خواتین کی جولری جو کہ وہ استعمال کرتی تھیں اس دور کے اندر، اور جو فرنیچر اس دور میں استعمال کیا جاتا تھا، یہ اس دور میں یعنی کہ نواب سر صادق محمد خان عباسی کے دور میں بھی، یعنی 1902، 1903
اس دور میں جو استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا جی، یہ جو آپ کے سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ہے جی قلعہ ڈراور کی پرانی تصویر۔ انشاءاللہ تعالی میرا بہت جلد ویلوگ اور سب سے بہترین زبردست ویلوگ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوگا قلعہ ڈراور کا، اور وہاں پر وہ جو قلعہ تعمیر کیا گیا میں اس کی بہت زبردست انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی دوں گا۔ میں ابھی اپنی اس ویڈیو کے اندر اس ویلوگ میں قلعہ ڈراور کا ایک سٹرکچر جو کہ اس میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ڈیٹیل کے اندر، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد قلعہ ڈراور بھی جائیں گے اور وہاں کا بھی ایک ویلوگ آپ کے سامنے پیش خدمت کریں گے۔ تو یہ جی کچھ پرانے دور کے کپڑے اور کچھ پرانے دور کے بستر اور لباس اس دور کے تھے۔ اچھا، یہ جو لباس ہے یہ جی خاص لباس ہے، اس لباس کو کہا جاتا ہے بالا پوش۔ یہ بہاولپور کا پرانا لباس تھا، بہاولپور کے جو پرانے مکین تھے بہاولپور اسٹیٹ کے، بالکل، جبکہ ہماری بہاولپور جو ہے وہ ایک ریاست تھی، تو اس ریاست کے اندر جو لوگ کپڑے پہنتے تھے وہ کپڑے تھے یہ بالا پوش، اور اس کے ساتھ جو آپ کو ایک چھوٹی سی ٹوپی نظر آئی ہے یہ بالا ٹوپی تھی۔ اچھا جی، اس سیکشن کے اندر ہمارے جتنے بھی نواب گزرے ہیں ہر نواب کو ڈیٹیل میں ان کی تصویر کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ تو یہاں سے جو نواب شروع ہوتے ہیں جو کہ پرانے دور کے نواب تھے، پہلے نواب تھے جنہوں نے ریاست بہاولپور میں آ کے اپنا قیام کیا 1746 تو 1723 کے اندر۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ نواب آئے اور نیکسٹ نواب نے آ کر پھر مزید اس اسٹیٹ کو اور آگے بڑھایا اور آگے بڑھایا، اور اس طرح نواب تر نواب آتے گئے، بہت ساری جنگیں لڑیں، انہوں نے اس ریاست کو بچایا، اس ریاست کی بنیاد مضبوط بناتے گئے، اور الحمدللہ آج میں اسی ریاست کے اندر پاکستان کا بانی ہوں، اور اسی ریاست کو پاکستان کے اندر الحاق بھی کیا گیا۔ تو یہاں پر ابھی آج آپ کو ایک یہ بھی انٹرسٹنگ انفارمیشن ملنے والی ہے کہ جب یہ ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق ہوئی تھی تو تب بیسیکلی کیا سچویشن تھی۔ تو جی یہ کچھ تصویریں جو کہ ہم نواب آف سٹی کے پیلسز کی اندرونی تصویریں ہیں تو وہ یہاں لگائی گئی ہیں، جسے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو پرانے دور کے جتنے بھی محل تھے وہ اندر سے کیسے دکھتے تھے، اور یہ ہمارے نواب کی کچھ تصویریں ہیں جو کہ وہ مختلف جگہوں پر جاتے تھے۔ اچھا جی، یہ جو آپ کے سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے تو اس میں ایک سامنے خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، یہ خاتون ہے جی ملکہ وکٹوریہ۔ جی ان کی بڑی ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے۔ ملکہ وکٹوریہ جو ہیں بیسیکلی ان کے نام سے ریاست بہاولپور کے اندر ایک بہت بڑا ہاسپٹل موجود ہے جس کا نام BVH ہے، بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل، جو کہ انہی کے نام سے رکھا گیا تھا۔ اور یہ جو اس کے بعد آپ کو ایک تصویر نظر آئی ہے جس میں ایک چھوٹے بچے کو نواب شاہی تخت پر بٹھایا گیا تھا، تو یہ ہمارے نواب تھے، کیونکہ ہمارے نواب کو 3 سال کی عمر میں ہی تخت نشین کر دیا گیا تھا۔ اور یہ ہمارے نواب کی کچھ بچپن کی تصاویر، کچھ جوانی کی تصاویر، اور کچھ وہ جو کہ پوری دنیا میں دائیں بائیں ہر جگہ ہر وقت گھومتے پھرتے رہتے تھے، ان کا ایک بہت بڑا نام تھا، ان کا رتبہ تھا۔ تو اس سیکشن میں ان کی بہت ساری یادوں کو دکھایا گیا ہے، اور اس سیکشن میں آ کر جب آپ پرانی کچھ اس طرح کی لگاتار ایک سے دوسری سے تیسری تصاویر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اسی دور میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دکھائے گئے ہیں کیونکہ یہ ایک ریاست تھی تو ہر ریاست میں اپنے کمانڈرز، ان کے جنرلز، ان کے فوج کے بہادر سپاہی، تو ان کو دینے والے رینکس اور ان کو دینے والے بیجز اور جو کہ اس دور میں لگائے جاتے تھے وہ یہاں پر موجود ہیں، وہ دکھائے گئے ہیں، وہ ان بہادر سپاہیوں کو جو کہ ان کی یونیفارم کے اوپر لگائے جاتے تھے۔ اچھا جی، میں اپنے ویلوگ میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو قلعہ ڈراور بیسیکلی ایک قلعہ ہے جو کہ بہاولپور ریاست کے بالکل قریب موجود ہے۔ تو اس قلعے کا ویلوگ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے سامنے ڈیٹیل میں ڈالوں گا۔ تو یہ اس قلعے کا سٹرکچر موجود ہے، جب وہ قلعہ بنایا گیا تھا تو یہ قلعہ جو ہے یہ بہت پرانا قلعہ اور بہت مضبوط قلعہ ہے، تھا، اب تو کافی کھنڈرات میں مشتمل ہو چکا ہے، ہماری پاک فوج نے کافی زیادہ اس پر محنت کی، تو ابھی تک یہ مینٹینڈ ہے اپنی حالت میں لیکن تھوڑے کھنڈرات میں بدل چکا ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ بہاولپور ریاست چونکہ ایک سٹیٹ تھی تو ہر سٹیٹ کا اپنا پیسہ، اپنا سکہ، اپنا سٹیمپ اور اپنی ٹکٹ ہوتی ہے، تو یہ ٹکٹ بہاولپور ریاست کی اوریجنل ٹکٹس ہیں جس پہ نواب سر صادق محمد خان عباسی کی
फ़ोटो को पेस्ट किया गया है। अच्छा जी, मैंने कहा था अभी आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूँगा कि जब रियासत बहावलपुर पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुई, तो हमारे पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो उस वक़्त गवर्नर बने थे, तो उस दौर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी। पाकिस्तान तो बन चुका था, तो नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने उस दौर में जो सरकारी मुलाज़मीन थे, उनको पहली तनख़्वाह चलाई थी। क्योंकि पाकिस्तान के उस वक़्त बजट बिल्कुल ज़ीरो था, पाकिस्तान वजूद में था, तो उनका ख़ज़ाना बिल्कुल ही इतना नहीं था कि सरकारी इमारतों के ऊपर पैसा लगाया जा सके या सरकारी लोगों को पैसा दिया जाए। तो हमारे नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने पहली तनख्वाह चलाई थी और लोगों को जो कि सरकारी ओहदों पर फाइज़ थे, उनको तनख्वाहें दी थी। तो आएँ जी, अब एक न्यू सेक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर कोई पुराने दौर की चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। ये हमारे रियासत, हमारे इस शहर नवाब ऑफ सिटी की इस्लामिया यूनिवर्सिटी मौजूद है, जो कि इस सिटी की वाहिद इकलौती यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर जो एक डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से ये कुछ चीज़ें बनाई गई थी जो कि इस म्यूज़ियम के अंदर रखी गई हैं, जिसमें ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये है जी दरबार महल। इंशाल्लाह ये भी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको डिटेल करके बताऊंगा। और ये कुछ सिविलाइजेशन पुरानी, और क्योंकि हमारा भावलपुर रियासत चोलिस्तान के बिल्कुल करीब है, तो उसको भी शो किया गया है। आएँ जी, अब आपके सामने हम दिखाते हैं शाही बग्गी। शाही बग्गी ये हमारे नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की बग्गी थी। तो ज़ाहिर है वो एक नवाब थे, तो एक शाही और नवाबी बग्गी के अंदर वो अपना सफ़र करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और आरामदा सफ़र करते थे। तो ये बग्गी उनकी याद में यहाँ ठहराई गई है। अच्छा जी, हमारा ये व्लॉग होप सो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जो कि रियासत बहावलपुर और नवाब ऑफ सिटी से रिलेटेड है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमारे साथ रहें, और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत प्यार आ रहा है। बहुत अच्छे रिव्यूज़, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। आप सब अपना ख़्याल रखें, नमाज़ पढ़ते रहें, अल्लाह को याद करते रहें, और सही सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम।